بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، ہماری آج کی گفتگو فضیلت علم کے متعلق ہے۔ علم ایک عظیم دولت کا نام ہے، اور یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ العلم نور، علم نور ہے، اور یہ نور مقدس سینوں میں سماتا ہے، پاکیزہ اور صاف سینوں میں سماتا ہے۔ ہر سینہ اس دولت کو اٹھانے کا نہ اہل ہوتا ہے، اور نہ ہی رب کائنات ہر کسی کو یہ عظیم دولت عطا فرماتا ہے۔ جس سعادت مند کو، جس خوش بخت کو اللہ تبارک و تعالی علم کی دولت نصیب فرماتا ہے، پھر اس کا مقام بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے بلند فرماتا ہے کہ پھر دنیا میں عام لوگ اور عام انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خود رب کائنات اپنے کلام میں فرماتا ہے، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اہل علم اور غیر اہل علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کے سینوں میں علم کی دولت ہے، انہیں رب العزت نے دوسرے لوگوں سے ایسے ممتاز کر دیا ہے، اور ایسا اللہ پاک نے ان کو مقام عطا فرما دیا ہے کہ اب کوئی چاہے بھی تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم قلب مومن میں ایک ایسا نور ہے جو فانوس نبوت کے چراغ سے مستفاد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے ادراک کا نام علم ہے۔ اور یہ علم وہ ہے جس سے خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال کے احکام کو جاننے کی ہدایت و رہنمائی ملتی ہے۔ علم اگر کسی انسان کو کسی بشری واسطے سے ملے تو اسے علم کسبی کہا جاتا ہے، اور اگر علم رب العزت کسی انسان کو بلا واسطہ عطا فرما دے اور بغیر کسی بشری واسطے کے اس بندے کو یہ دولت نصیب ہو جائے، اس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ العلم باب سمع یسمع سے مصدر ہے، اس کا معنی ہے جاننا، پہچاننا، یقین کرنا۔ اگر انسان کسی بھی چیز کو جان لیتا ہے تو کسی بھی چیز کو جاننے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ یہ بندہ فلاں چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اگر صحیح چیز کو جان لیا تو صحیح علم رکھنے والا ہوگا، اگر غلط چیز کو جان لیا تو غلط علم رکھنے والا ہوگا وہ علم۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو علم کی دولت پاکیزہ سینوں میں بساتا ہے، اور جس کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں، اس علم سے مراد علم دین ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے اور مسند امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس علم سے مراد علم دین ہے، اور دین کا علم اللہ رب العزت اسی کو عطا فرماتا ہے جو اس کا اہل اور لائق ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا بھی اصول اور قاعدہ ہے، کبھی کسی شخص کو کسی عہدے پر فائز کرنا ہو تو اس عہدے پر اسی کو فائز کیا جاتا ہے جو اس عہدے کے لائق اور قابل ہو۔ اگر کسی نااہل کو ایسے عہدے پر فائز کر دیا جائے کہ جس عہدے کا اسے علم ہی نہ ہو، تو اس صورت میں اس عہدے کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، خود اس فائز ہونے والے بندے کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور پھر آگے ہزاروں اور سینکڑوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح نااہل کو کسی ایسے عہدے پہ بٹھانا کہ جو اس عہدے کا لائق اور قابل نہ ہو، یہ گناہ ہے۔ علم بھی ایک بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ رب کائنات یہ دولت ہر کسی سینے میں نہیں ڈالتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، صاحب کنز الاموال نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ووادع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجواہر والذہب واللؤلؤ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم کو کسی نااہل بندے کے سامنے پیش کرنا ایسے ہے جیسے خنزیروں کے گلے کے اندر جواہر، موتی اور سونے کے ہار پہنانا۔ جو بندہ اس دولت کو اٹھانے کا قابل اور لائق نہیں ہے، اس پر علم پیش بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جو اس دولت کا لائق اور قابل ہو، اہل ہو، جب رب العزت اس بندے کے سینے میں علم کی دولت ڈال دیتا ہے تو علم کی دولت اس کے سینے میں ڈال کر اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی مخلوق میں دوسرے بندوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اس کا مقام ان سے جدا ہو جاتا ہے، وہ مقام میں، عزت میں، شرف میں، بزرگی میں پھر دوسروں جیسا نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں ہے، اس حدیث پاک کو بھی صاحب کنز الاموال نے روایت کیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے بھی راوی ہیں۔ آقا نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وَإِنَّ طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر۔ بات علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو شخص طلب علم میں نکلتا ہے اس بندے کے لیے ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں استغفار و بخشش طلب کرتی ہے، اور یہاں تک کہ علم حاصل کرنے والے بندے کے لیے سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اتنا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تحصیل علم کے لیے نکلنے والے کو عطا ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم افضل عند اللہ من الصلاۃ والصیام والحج والجہاد فی سبیل اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے سے بھی افضل ہے، روزے رکھنے سے بھی افضل ہے، حج کرنے سے بھی افضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے سے بھی افضل ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، جہاد فی سبیل اللہ عبادت ہے، یہ تمام چیزیں عبادت ہیں، لیکن اگر بغیر علم کے یہ عبادت کی جائے تو بغیر علم کے اس عبادت کا اتنا ثواب نہیں ہوگا
جتنا ثواب و جتنا ملکہ اور جتنا کمال انسان کو علم کے بعد ان عبادات میں حاصل ہوگا۔ ایک شخص عالم نہیں ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا شخص عالم ہو کر نماز پڑھتا ہے، تو غیر عالم اور عالم کی نماز برابر نہیں ہوتی۔ ایک شخص غیر عالم ہو کے روزے رکھتا ہے اور دوسرا عالم ہو کر روزے رکھتا ہے، تو جو روزوں کی فضیلت اور اہمیت ایک عالم کی نگاہ میں ہے وہ غیر عالم کی نگاہ میں نہیں، اس لیے عالم کا ثواب بھی اس سے زیادہ ہوگا۔ حج کرنے والا جب بغیر علم کے اس کے مسائل کو جانے بغیر حج کے لیے جاتا ہے تو اس کی عبادت ہے، ثواب ہے، لیکن اگر اہل علم ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے گھر کے حج کے لیے جاتا ہے، تو جو اس عبادت پہ اجر و ثواب ایک عالم کو ملنا تھا، جتنا راضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب علم سے ہونا تھا، اتنا اس دوسرے بندے سے نہیں۔ اور یہی معاملہ جہاد کا ہے۔ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی رغبت اپنی امت کو دلاتے ہوئے فرمایا، اے میرے غلاموں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور کہیں فرمایا کہ العلم افضل من عند اللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں علم افضل ہے من الصلاۃ والصیام والحج والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ باتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمائی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں علم کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ میرے غلاموں، العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی، علم میری بھی میراث ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی میراث ہے۔ یہ علم کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے اور علم کے مقام کو بیان کرنے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اپنی میراث قرار دے دی، اور کل انبیاء کی میراث علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ میں علم کی طلب کے لیے، تحصیل علم کے لیے نکلنے کی اور صحیح معنوں میں علم کا مقام اور علم والوں کا مقام پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔